معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں بھی ہم قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ یہاں پر وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں، انہیں اس لفظ کی ادائیگی کا علم نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر وقف کرتے ہوئے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ یہ لفظ دیکھیں، یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ بھی اس سورہ مبارکہ کا مشکل ترین لفظ ہے۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ اس کی ادائیگی میں مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ سورہ ہود ہے جو قرآن مجید کی 11 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یہاں پر ہم نے نون کو الف مدہ کی وجہ سے اور دال کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگ یا دیکھ رہے ہیں، یہ یا صرف رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اب یہاں پر جو آپ لوگ یہ چھوٹا نون دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی علامت نہیں ہے بلکہ یہ نون قطنی ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ نون کو با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون با زیر نب، نوح ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، لام کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے، لام یا دو زیر لیں۔ بعض لوگ اس کو لیں یا پھر کسی اور طرح سے پڑھ دیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہاں پر مسٹیک نہیں کرنی بلکہ اس کو درست طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، لام یا دو زیر لیں، فی معزل، یا کھڑی زبر یا، با پیش بو، یا بو، نون یا زبر نی، یا را زبر یر، یا بنیر، کاف میم زبر کم، میم زبر ما، کم، فی معزل یا بنیر کم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس کے اوپر آ جائے گی جزم، تو را کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس طرح سے ادا کریں گے، قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ واو کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو واو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو بھی رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ دال کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، دال لام پیش دل، لام کھڑی زبر لا، دلہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب را کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، را ہا پیش روح، من الہ غیرہ۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا مشکل ترین لفظ ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے حمزہ کو وقف کی صورت میں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے۔ قالوا یا شعیب، قالوا یا شعیب اصلاتک۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو بھی خالی ہے، رسم الخط ہے، اس کو بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ جو کھڑی زبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لام کے اوپر ہے، تو لام کو اس کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اصلاتک، اصلاتک، تأمرک، تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا
آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء۔ اب یہاں پر اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کر دینا ہے، اور حمزہ جب ساکن ہو جائے گا تو شین کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر جو آپ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو بھی رسم الخط ہے، تو یہاں پر ہم نے واو کو ادا نہیں کرنا، حمزہ کو ادا کرنا ہے، اور حمزہ جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے: نون زبر ن، شین حمزہ کھڑی زبر مد، شا شا۔ آخر میں جب ہم حمزہ کو ادا کریں گے تو جھٹکا سا محسوس ہوگا اس کی آواز میں، اس کی ادائیگی میں۔ ما نشاء فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر بھی اکثر لوگوں کی غلطی ہوتی ہے ادائیگی میں کہ طا کو ہم نے جب وقف کی صورت میں تا کے ساتھ ملانا ہے تو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو ان الفاظ کو بھی آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ آخر میں جب ہم ہا کو ادا کریں گے تو اس کی آواز بھی بالکل واضح اور صاف آنی چاہیے۔ عین نون ہا زبر عنہ، ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تا کو ساکن کر دیں گے، طا کو عین ساکن اور تا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے: طا عین تا زبر طاعت، مستطعت الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی۔ فا کو یائی مدہ کی وجہ سے اور قاف کو بھی یائی مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے: وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 92 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو اس مکمل آیت کو آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ قال یا قوم ارہطی، را کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، را ہا زبر راہ، ارہطی اعز، حمزہ کو الگ اور عین کو زا مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے: اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ۔ را کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور وقف کی صورت میں یا پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے: ظہریہ، وراءکم ظہریہ، ان ربی بما تعملون محیط۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ان مشکل الفاظ کو خود بھی سیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔